اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ۔ رحمان و رحیم خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ کل عالموں کے پرورش کرنے والے خدا کے لیے ہر قسم کی تعریف خاص ہے جو رحمان و رحیم ہے اور فیصلے کے دن کا مالک۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ خاص رائے حق پر ہم کو ثابت قدم رکھیو، ان لوگوں کی راہ پر جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ ان کی جن پر غضب نازل کیا گیا اور نہ گمراہوں کی۔ سورہ بقرہ۔ رحمان و رحیم خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ الف لام میم۔ یہ کتاب ایسی ہے جس میں کسی قسم کا شک نہیں، ان پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے جو غیب پر ایمان لائیں اور اقامت صلاۃ کریں، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس کا ایک جز ہماری راہ میں خرچ کریں، اور اے رسول جو کچھ تم پر نازل کیا گیا ہے اور جو کچھ تم سے پہلے اتارا گیا اس پر بھی ایمان لائیں اور آخرت پر بھی وہ پورا یقین رکھیں۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی پوری فلاح پانے والے ہیں۔ جو کافر ہو چکے ان کے لیے برابر ہے، خواہ تم ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان کے دلوں پر اور کانوں پر خدا نے نشان کر دیا ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اور آدمیوں میں ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم خدا اور قیامت کے دن پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ وہ خدا کو اور مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ اپنے ہی آپ کو دھوکہ دیتے ہیں اور سمجھتے نہیں۔ ان کے دلوں میں روگ ہے، خدا ان کے روگ کو اور بڑھائے، اور ان کے لیے بے وجہ برابر جھوٹ بولتے رہنے کے تکلیف دینے والا عذاب مقرر کیا گیا ہے۔ اور جب ان سے یہ کہا گیا کہ زمین میں فساد مت کرو تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم تو اصلاحی کرنے والے ہیں۔ خبردار، یہ لوگ بلا شک مفسد ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ اور جب ان سے یہ کہا گیا کہ جس طرح اور لوگ ایمان لائے ہیں تم بھی ایمان لاؤ، تو انہوں نے یہ کہہ دیا کیا ہم اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح یہ بے وقوف ایمان لے آئے۔ خبردار ہو، یہ لوگ خود ہی بے وقوف ہیں لیکن وہ جانتے نہیں ہیں۔ اور جب یہ مومنوں سے ملاقات کرتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، اور جب خلوت میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں، ان سے تو ہم صرف ہنسی کرتے ہیں۔ اللہ بھی ان سے ہنسی کرے گا اور ان کو ان کی سرکشی میں ڈالے رکھے گا کہ آپ ہی سرگرداں رہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، نہ ان کی تجارت ہی نے ان کو نفع دیا اور نہ انہوں نے ہدایت ہی پائی۔ ان کی مثل اس شخص کی سی ہے جس نے آگ روشن کی، اور جب آگ نے ہر طرف اجالا کر دیا تو اللہ نے ان کی روشنی کھو دی اور ان کو ایسی تاریکیوں میں چھوڑا کہ کچھ دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ بہرے، گونگے، اندھے ہیں، اب کفر سے پلٹ کر نہیں آ سکتے، یا وہ حق جو انہیں سنایا گیا اس کی مثال اس بارش کی سی ہے جس میں تاریکیاں بھی ہوں اور گرج بھی اور چمک بھی۔ یہ کڑک کی آواز سن کر موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں، حالانکہ اللہ ان کافروں کو علم و قدرت سے گھیرے ہوئے ہے۔ قریب ہے کہ چمک ان کی بصارتوں کو خیرہ کر دے، جب کبھی انہیں روشنی دکھائی دیتی ہے اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت کو کھو دیتا۔ بے شک اللہ ہر شے پر پوری قوت رکھنے والا ہے۔ اے آدمیوں، تم اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا ہے، تاکہ تم کو اس کا خوف ہو جائے جس نے زمین کو تمہارا فرش بنایا ہے اور آسمان کو سائبان، اور آسمان سے پانی اتارا جس کے ذریعہ سے تمہیں روزی دینے کے لیے پھل پیدا کیے۔ پھر اب تو جان بوجھ کر خدا کے لیے شریک نہ بناؤ، اور جو کچھ ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا اگر اس میں تمہیں کچھ شک ہو تو ویسی ہی ایک صورت تم بھی بنا لاؤ اگر تم سچے ہو، تو خدا کے سوا اور اپنے سب گواہوں کو بلا لو۔ پھر اگر تم ایسا نہ کرو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے بھی ڈرتے رہو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، جو خاص کر کافروں ہی کے لیے تیار کی گئی ہے۔
اے رسول، ایماندار اور نیکوکار آدمیوں کو بشارت دو کہ ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے ندیاں بہتی پھرتی ہیں۔ جب کبھی ان کو کھانے کے لیے ان میں سے کوئی پھل ملے گا تو کہیں گے کہ ایسا ہی تو ہم کو پہلے بھی مل چکا ہے، حالانکہ وہ رنگت ہی میں ویسا ہوگا نہ کہ ذائقہ میں، اور ان کے لیے ان باغوں میں پاکیزہ بیویاں بھی ہوں گی اور ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک اللہ کو مچھر تک کی مثل بیان کرنے میں کوئی شرم نہیں ہے، نہ اس سے کسی بڑے جانور کی۔ اب جو ایمان لانے والے ہیں وہ تو جانتے ہی ہیں کہ خدا کی طرف سے یہ حق ہے، لیکن کفار وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس مثل سے خدا نے مقصد ہی کیا لیا، مگر خدا تعالیٰ ایسی مثال سے بتیروں کو ہدایت کر دیتا ہے اور بہت سوں سے توفیق ہدایت سلب کر لیتا ہے، مگر توفیق ہدایت صرف فاسقوں سے سلب کرتا ہے جو خدا سے عہد و پیمان کر کے پھر سے توڑ دیتے ہیں، اور جن چیزوں سے خدا نے وصل کا حکم دیا تھا ان میں فصل کر دیتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں۔ یہی لوگ نقصان میں رہنے والے ہیں۔ تم لوگ خدا کا انکار کیوں کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے؟ تم کو زندہ کیا، پھر تم کو موت دے گا اور پھر دوبارہ زندہ کرے گا، پھر تم اس کے حضور میں حاضر کیے جاؤ گے۔ خدا وہی تو ہے جس نے زمین کی کل چیزیں تمہارے لیے پیدا کی، پھر آسمان کی جانب توجہ فرمائی، پھر برابر 7 آسمان پیدا کر دیے، اور وہی ہر چیز کا پورا علم رکھنے والا ہے۔ اور اے رسول، تمہارے رب نے جس وقت کل فرشتوں سے یہ فرمایا کہ زمین پر خلیفہ ہمیشہ میں مقرر کروں گا، تو انہوں نے یہ عرض کی کہ کیا تو ایسوں کو خلیفہ مقرر کرے گا جو زمین میں فساد اور خون ریزی کیا کریں، حالانکہ ہم تیری تسبیح و تقدیس کیا کرتے ہیں۔ پروردگار عالم نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اور آدم علیہ السلام کو کل نام تعلیم کیے، پھر جن کے نام تعلیم کیے تھے ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے ارشاد فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو ان کے نام مجھے بتا دو۔ فرشتوں نے عاجزانہ عرض کی، تیری شان عالی ہے، ہم کو سوائے اتنے علم کے جتنا تو نے تعلیم کیا ہے اور علم کہاں، بے شک صاحب علم و حکمت تو ہی ہے۔ خدا نے فرمایا، اے آدم، ان کے نام ان فرشتوں کو بتا دو۔ چنانچہ جب آدم نے ان کے نام ان فرشتوں کو بتائے تو خدا نے فرمایا کہ کیوں میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ میں آسمان و زمین کی پوشیدہ باتوں سے بھی آگاہ ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کر رہے ہو اس سے اور جو کچھ چھپا رہے ہو اس سے بھی خوب واقف ہوں۔ اور جس وقت ہم نے کل فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو تو سوائے ابلیس کے سب ہی نے سجدہ کیا۔ ابلیس اکڑ کر انکاری ہوا اور کافروں میں شمار ہوا، اور ہم نے حکم دیا کہ آدم، تم اور تمہاری زوجہ اس باغ میں بسو، اور جہاں جہاں سے تم دونوں کا جی چاہے خوب کھاؤ پیو، مگر اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تمہارا شمار نافرمانوں میں ہو جائے گا۔ شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے نکالنے کی تدبیر کی، اور جس حالت میں وہ دونوں تھے اس میں ان کو نہ رہنے دیا، اور ہم نے حکم دیا کہ نیچے جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے در مقرر وقت تک، زمین ہی میں تمہاری جائے قرار ہے اور وہیں تمہارے لیے سرمایہ حیات رہے۔ بس آدم کو اپنے رب کی طرف سے کچھ کلمات ملے جن سے خدا نے ان کی توبہ قبول کر لی، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے حکم دیا کہ تم سب کے سب یہاں سے نیچے جاؤ، بس میری طرف سے تم کو ہدایت ضرور پہنچے گی، پھر جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے نہ آئندہ کا کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ گزشتہ کا غم کریں گے، اور جو انکار کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہی جہنمی ہیں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اے بنی اسرائیل، میری ان نعمتوں کا ذکر کرتے رہو جو میں تم پر انعام کر چکا، اور جو عہد مجھ سے کر چکے ہو اسے پورا کرتے رہو، تاکہ میں نے جو عہد تم سے کیا ہے اسے پورا کروں، اور صرف مجھ سے ڈرو، اور جو کچھ میں نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ کہ تمہارے پاس جو کچھ پہلے سے موجود ہے وہ اس کی تصدیق کرتا ہے، اور تم سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو، اور میری آیتوں کو تھوڑی قیمت پر نہ فروخت کرو، اور صرف مجھ ہی سے ڈرتے رہو، اور باطل کو حق کے پیرایا میں مت ظاہر کرو، اور حق کو جان بوجھ کر نہ چھپاؤ، اور نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور باجماعت نماز ادا کرو۔ کیا تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود کو فراموش کر جاتے ہو، باوجود یہ کہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ کیا تم اتنی عقل نہیں رکھتے؟ اور روزے اور نماز کے ساتھ
ہم سے مدد مانگو، اور اس میں شک نہیں کہ نماز سب پر بھاری ہے سوائے ان خوف کرنے والوں کے جن کو یقین ہے کہ ہمیں اپنے پروردگار کے سامنے پلٹ کر جانا اور اس کے حضور میں پیش ہونا ہے۔ اے بنی اسرائیل، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو تم کو عطا کر چکا ہوں، اور اس بات کو کہ میں نے تم کو تمام عالم پر فضیلت دی ہے، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی دوسرے نفس کے کسی طرح کام نہ آ سکے گا، اور نہ کسی عام شخص کی اس کے بارے میں سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ ان کی کسی قسم کی امداد کی جائے گی۔ اور اس وقت کو یاد کرو جبکہ ہم نے تمہیں فرعون والوں کے ہاتھ سے نجات دی تھی کہ وہ تمہیں برے سے برے عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ اور اس وقت کو بھی یاد کرو جبکہ ہم نے سمندر میں تمہارے لیے راستہ پیدا کر دیا تھا اور تمہیں نجات بھی دی تھی، اور تمہارے دیکھتے دیکھتے فرعون والوں کو ڈبو دیا تھا۔ اور اسے بھی یاد رکھو جبکہ ہم نے موسیٰ سے 40 شبوں کا وعدہ کیا تھا، پھر تم نے یہ ظلم کیا کہ ان کی غیبت میں بچھڑا پوجنے لگے، اس پر بھی ہم نے تمہارا قصور معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اور اس وقت کو یاد کرو جبکہ ہم نے موسیٰ کو کتاب اور حق و باطل کی جانچ عنایت کی تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ۔ اور جب موسیٰ نے اپنے لوگوں سے یہ کہا کہ اے میری قوم، تم نے بچھڑا پوج کر خود اپنے اوپر ظلم توڑا ہے، اب اپنے پیدا کرنے والے کے حضور میں توبہ کرو اور آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر ڈالو، یہی تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے حق میں بہتر ہے، پھر تمہاری توبہ قبول کی، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور جس وقت تم نے یہ کہا تھا کہ اے موسیٰ، جب تک ہم ظاہر بظاہر خدا کو نہ دیکھ لیں ہم تو تمہاری باتوں پر ایمان نہ لائیں گے، تو تمہارے دیکھتے دیکھتے تم پر بجلی گری تھی، پھر ہم نے تمہارے مرنے کے بعد تم کو زندہ کیا تاکہ تم شکر گزار بنو، اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ نازل کیا، اور ہم نے حکم دیا کہ ہمارے رزق کا نفیس حصہ کھاؤ، اور جو اس پر بھی شکر گزار نہ ہوئے تو انہوں نے ہمارا کچھ نہ بگاڑا بلکہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اور جب ہم نے یہ کہا کہ اس گاؤں میں جاؤ اور اس میں سے جو کچھ تمہارا جی چاہے خوب کھاؤ پیو، اور اس دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو اور لفظ حتہ بھی اپنی زبان پر جاری کرو، تو ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے اور ہم نیک لوگوں کو جلد ترقی دیں گے۔ پھر ظالموں نے جو کچھ ان سے کہا گیا تھا اسے بدل کر اس کی جگہ دوسری بات رکھ دی، بس جیسی وہ نافرمانی کیا کرتے تھے اس کے بدلے ہم نے آسمان سے ان پر عذاب نازل کیا۔ اور اس وقت کو یاد کرو جبکہ موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے یہ کہا کہ اس پتھر پر اپنا عصا مارو، پھر اس سے 12 چشمے جاری ہو گئے تھے، اور ہر گروہ نے اپنے اپنے چشمے کو پہچان لیا تھا۔ پھر ہم نے یہ حکم دیا کہ خدا نے جو کچھ تم کو دیا ہے کھاؤ اور پیو، اور مفسد بن کر زمین میں فساد مت کرو۔ اور جس وقت تم نے یہ کہا تھا کہ اے موسیٰ، ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہ کریں گے، اس لیے اپنے خدا سے ہمارے لیے دعا کرو کہ زمین سے جو جو چیزیں پیدا ہوا کرتی ہیں، ساگ، پات، کھیرا، ککڑی، گیہوں، مسور، پیاز، وہ ہمارے لیے بھی پیدا کر دے۔ موسیٰ نے فرمایا تھا کہ تم گھٹیا چیزوں کو اس سے بدلنا چاہتے ہو جو عمدہ ہے، ایسا ہی ہے تو کسی شہر میں چلے جاؤ کہ جو کچھ مانگتے ہو تم کو وہاں مل جائے گا، اور ایسی باتیں بنانے والوں کو ذلت اور افلاس کی مار دی گئی تھی اور غضب خدا میں آ گئے تھے۔ یہ نتیجہ اس کا تھا کہ وہ خدا کی نشانیوں کا انکار کیا کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کیا کرتے تھے، اور یہ اس کا نتیجہ تھا کہ
کہ وہ نافرمانی اور یہ زیادتی کرتے تھے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے یعنی مسلمان اور جو یہودی ہوئے اور نصارہ اور ستارہ پرست، ان میں سے جو بھی خدا اور روز قیامت پر ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے، بس ان کا اجر ان کے خدا کے پاس ہے، اور ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ تم سے ہم نے عہد لیا تھا اور کوہ طور تمہارے سر پر اونچا کر دیا تھا، اور یہ حکم دیا تھا کہ جو کچھ ہم نے تم کو دیا اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جاؤ اور اس کے متعلق بیان کرتے رہو تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ اس کے بعد تم پھر روگردان ہوئے، بس اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے، اور تم میں سے جنہوں نے سبت کے باب میں زیادتی کی تم ان کو خوب جانتے ہو۔ بس ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل بندر بن جاؤ، پھر ہم نے اس واقعہ کو ان کے ہم اسروں اور بعد میں آنے والوں کے لیے عقوبت قرار دیا اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت۔ اور اس وقت کو یاد کرو جبکہ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا تم کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ انہوں نے کہا آپ ہم سے ٹھٹھا کرتے ہیں۔ موسیٰ نے فرمایا پناہ بخدا کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا کہ اپنے خدا سے دعا کیجئے کہ ہم سے کھول کر بیان کرے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ موسیٰ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ تو بڑھیا ہو اور نہ بچیا بلکہ دونوں کے بین بین ہو۔ اب تم کو جو حکم دیا گیا ہے بجا لاؤ۔ انہوں نے کہا کہ خدا سے کہیے کہ اس کا رنگ صاف صاف بتلا دے۔ موسیٰ نے فرمایا کہ خدا فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی گہرے زرد رنگ کی ہو کہ دیکھنے والوں کو وہ بھلی معلوم ہو۔ انہوں نے کہا کہ خدا سے دعا کیجئے کہ اس کی ماہیت کھول کر بیان کر دے، ہمیں اس گائے کے بارے میں دھوکہ ہے، پھر ہم انشاءاللہ راہ راست پر آ جائیں گے۔ موسیٰ نے کہا کہ خداوند عالم فرماتا ہے کہ یہ گائے ایسی ہو جو نہ کام کرنے والی ہو کہ زمین جوتتی ہو اور نہ زراعت سینچتی ہو، صحیح و سالم ہو، اس میں کوئی داغ دھبا نہ ہو۔ وہ بولے اب آپ نے ٹھیک ٹھیک بیان کیا۔ پھر گائے ذبح کی، گو ان سے ایسا کرنے کی امید نہ تھی۔ اور جس وقت تم نے ایک شخص کو قتل کیا اور پھر اس کے بارے میں اختلاف کیا اور جو کچھ تم چھپاتے تھے اللہ اس کو ظاہر کرنے والا تھا، پھر ہم نے کہا کہ اس گائے کے ایک حصہ سے اس میت کو چھوا دو۔ اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، بس وہ پتھر کے مانند تھے یا اس سے بھی زیادہ سخت، حالانکہ پتھروں میں سے بعض تو ایسے بھی ہیں جن میں سے چشمے نکلتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں بس ان سے پانی نکل آتا ہے، اور بعض ایسے ہیں کہ خوف خدا سے گر پڑتے ہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے اللہ بے خبر نہیں ہے۔ کیا تمہاری یہ خواہش ہے کہ وہ لوگ تم پر ایمان لے آئیں، حالانکہ ایک گروہ ان میں ایسا ہے کہ کلام خدا کو سنتے ہیں، پھر بعد اس کے کہ اسے سمجھ چکے ہوں جان بوجھ کر اس میں تعریف کرتے ہیں، اور جب مومنوں سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے خلوت کرتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم ان سے وہ باتیں بیان کر دیتے ہو جو اللہ نے تم پر ظاہر کی ہیں تاکہ وہ تمہارے رب کے حضور میں انہی باتوں سے تم پر حجت قائم کریں؟ کیا تم کو اتنی بھی عقل نہیں؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ وہ بھی جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور وہ بھی جس کا وہ اعلان کرتے ہیں؟ اور ان میں سے بعض تو ایسے ان پڑھ ہیں کہ کتاب کو اتنا ہی جانتے ہیں کہ اس کی لفظوں کو سوچ لیں اور مطلب کی طرف سے گمان ہی گمان رکھتے ہیں۔ بس ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور پھر منہ سے یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آئی ہے تاکہ اس کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ لیں۔ بس ویل ہے ان کے لیے بوجہ اس کے کہ جو کچھ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا، اور ویل ہے ان کے لیے بوجہ اس کے جو کچھ وہ اس سے کماتے ہیں۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم کو تو سوائے گنتی کے دنوں کے جہنم کی آگ چھوئے گی بھی نہیں۔ تم ان سے یہ کہو کہ کیا تم نے خدا سے کوئی عہد لے لیا ہے کہ خدا اپنے عہد کے ہرگز خلاف نہ کرے گا، یا بغیر اس کے کہ تم کو کچھ علم ہو خدا کے خلاف باتیں بناتے ہو؟
ہاں جو کوئی بدی بھی کرے گا اور اس کا گناہ اس کو گھیر لے گا وہی تو جہنمی ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے تو جنتی وہی ہیں جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ ہم نے اولاد اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ سوائے اللہ کے کسی اور کی عبادت نہ کرنا، اور اپنے ماں باپ سے خصوصاً اور کنبے والوں اور یتیموں اور مسکینوں سے عموماً نیکی کرتے رہنا، اور لوگوں سے مدارات بات کرنا، اور نماز پڑھتے رہنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا۔ پھر تم اس حکم سے روگردان ہو کر سوائے معدود چند کے سب ہی پھر گئے، اور جبکہ ہم نے تم سے یہ عہد لیا تھا کہ آپس میں خون ریزی نہ کرنا اور نہ اپنوں کو ملک سے نکالنا، پھر تم نے اقرار کیا تھا اور تم اس کے گواہ ہو، پھر وہی تم ہو اب اپنوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے میں سے ایک گروہ کو اپنے ملک سے نکالتے ہو، اور ان کے برخلاف گناہ اور زیادتی کرنے میں ایک دوسرے کی پشت پناہی کرتے ہو، اور جب وہ تمہارے پاس قید کر کے لائے جاتے ہیں تو ان سے تم فدیہ لیتے ہو، حالانکہ ان کو نکال دینا ہی تم پر حرام کر دیا گیا تھا۔ کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض کے منکر ہو؟ اور جو تم میں سے ایسا کرے اس کا بدلہ سوائے اس کے نہیں ہے کہ زندگانی دنیا میں رسوائی ہو اور قیامت کے دن سخت سے سخت عذاب میں ڈالے جائیں۔ بہرحال جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ وہ لوگ وہی ہیں جنہوں نے آخرت کے عوض زندگانی دنیا بخوشی خرید لی، پس نہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف کی جائے گی اور نہ انہیں کوئی مدد دی جائے گی۔ اور بالتحقیق ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت کی اور ان کے بعد اور رسول یکے بعد دیگرے بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں مرحمت فرمائیں اور روح القدس کے ذریعہ سے ان کی تائید کی۔ کیا ایسا نہیں ہوا کہ جس وقت بھی تمہارے پاس کوئی رسول تمہارے نفوس کی خواہش کے خلاف حکم لے کر آیا تم برابر اکڑتے رہے، پھر کسی کو جھٹلایا اور کسی کو قتل کیا، اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمارے دل علوم کے کہتے ہیں؟ ایسا نہیں، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کی ہے اور وہ بہت ہی کم ایمان لائیں گے۔ اور جس وقت اللہ کی طرف سے ان کے پاس ایک ایسی کتاب آئی جو خود ان کی کتابوں کی تصدیق کرنے والی تھی، حالانکہ پہلے سے وہ خود کافروں کے برخلاف فتح حاصل کرنا چاہتے بھی تھے، مگر جب وہ آیا جس کو وہ پہچانتے تھے تو اس کا انکار کر گئے۔ بس ان انکار کرنے والوں پر خدا کی لعنت ہو۔ کیا بری چیز ہے وہ جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا کہ اللہ نے جو کچھ نازل کیا اس سے انکار کر دیں۔ یہ بغاوت اس لیے کی کہ اللہ اپنے بندوں میں جس پر چاہتا ہے اپنا فضل نازل کرتا ہے، پس وہ غضب بالائے غضب کے مستحق ہوئے اور منکروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب مقرر کیا گیا ہے۔ اور جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل فرمایا ہے اس پر ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم پر نازل کیا گیا ہے ہم تو اس پر ایمان لائیں گے، اور جو اس کے علاوہ ہے اس پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ وہ حق ہے، اور جو کچھ ان کے پاس ہے اس کی بھی تصدیق کرنے والا ہے۔ بس تم یہ کہو کہ اگر تم مومن ہوتے تو اس سے پہلے انبیاء خدا کو قتل کیوں کرتے؟ اور بے شک موسیٰ تمہارے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، پھر ان کی غیبت میں تم نے بچڑا پوج لیا اور اس میں تم ہی ظالم تھے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا اور کوہ طور تمہارے سروں سے اونچا کیا تھا اور حکم دیا تھا کہ جو کچھ ہم تمہیں دیتے ہیں اسے مضبوط ہو کر لو، اور سنو تمہارے بزرگوں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ ہم نے سن لیا مگر مانتے نہیں، اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت بیٹھ گئی تھی۔ اے رسول تم یہ کہہ دو کہ اگر تم مومن ہو تو تمہارا ایمان تم کو بہت ہی برا حکم دیتا ہے۔ یہ بھی کہہ دو کہ اگر آخرت کا گھر خدا کے نزدیک خالص تمہارے ہی لیے ہے اور لوگوں کے لیے نہیں ہے، بس اگر تم سچے ہو تو مرنے کی آرزو کرو،
اور جو کچھ وہ اپنے ہاتھوں سے پہلے کر چکے ہیں اس کے سبب وہ ایسی تمنا ہرگز نہ کریں گے، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ اور تم ان کو زندگی کا سب سے زیادہ شیفتہ پاؤ گے، یہاں تک کہ مشرکین سے بھی ایک ایک کا ان میں سے یہ جی چاہتا ہے کہ کاش 1000 برس تو جیے، مگر کسی کا معمر ہونا اس کو عذاب سے نہیں بچا سکتا، اور عمل جو وہ کرتے ہیں خدا ان کا دیکھنے والا ہے۔ اے رسول کہہ دو کہ جو شخص جبرائیل کا دشمن ہوگا، بس جبرائیل وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے حکم سے تمہارے دل پر وہ قرآن نازل کیا ہے جو اپنے سے پہلے کی تصدیق کرنے والا ہے اور مومنوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری۔ جو شخص اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہوگا، پس اللہ بھی ضرور کافروں کا دشمن ہے۔ اور اے رسول، ہم نے تمہارے پاس کھلی نشانیاں بھیجی ہیں، اور سوائے نافرمان لوگوں کے ان کا کوئی انکار نہ کرے گا۔ کیا جب کبھی وہ کوئی عہد کریں گے تو ان میں سے ایک فریق اس کو توڑ دے گا، بلکہ ان میں سے زیادہ ایسے ہوں گے جو ایمان نہ لائیں گے۔ اور جب اللہ کی طرف سے ان کے پاس ایسا رسول آیا جو ان کے پاس والی چیزوں کی تصدیق بھی کرنے والا تھا، تو جن کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک گروہ نے کتاب خدا کو اس طرح پس پشت پھینکا گویا وہ اس کو جانتے ہی نہ تھے، اور اس کی پیروی کرنے لگے جو کچھ شیاطین عہد سلطنت سلیمان علیہ السلام میں پڑھا کرتے تھے، حالانکہ سلیمان کی طرف سے کفر کی کوئی بات نہیں ہوئی، بلکہ شیاطین نے کفر کیا جو آدمیوں کو جادو سکھایا کرتے تھے اور اس کی تعلیم کیا کرتے تھے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل ہوا تھا، حالانکہ یہ دونوں فرشتے کسی شخص کو کوئی بات نہ بتاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ لیتے تھے کہ دیکھو ہم آزمائش ہیں اور تم کفر نہ کرو۔ اس پر بھی لوگ ان دونوں سے ایسی باتیں سیکھ لیتے تھے جن سے شوہر اور زوجہ میں جدائی ڈال دیں، حالانکہ بغیر حکم خدا وہ اس سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، اور سیکھتے بھی تھے تو وہ جو ان کو نقصان پہنچائے اور نفع کچھ نہ دے، حالانکہ خوب جانتے تھے کہ جو ان چیزوں کا خریدار ہوگا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، اور بہت ہی برا ان کا معاوضہ ہے جنہوں نے اپنی جانیں ان باتوں کے عوض میں بیچ ڈالی۔ کاش اسے وہ جانتے ہوتے، اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو خدا کی طرف سے جو ثواب ان کو ملتا بہتر ہوتا۔ کاش وہ اسے جانتے ہوتے۔ اے ایمان لانے والو، رسول سے رائنا نہ کہو اور انظر نہ کہو، اور بے توجہ سنو، اور انکار کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اہل کتاب میں سے جو کافر ہو گئے ہیں ان کو اور مشرکوں کو یہ پسند نہیں ہے کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر یعنی برکت نازل کی جائے، حالانکہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ صاحب فضل عظیم ہے۔ ہم کسی آیت کو منسوخ نہیں کرتے نہ بھلاتے ہیں جب تک کہ اس سے بہتر یا ویسی ہی نازل نہ کر دیں۔ کیا تم کو علم نہیں کہ خدا ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ آسمانوں اور زمین کا اختیار صرف خدا ہی کو ہے، اور سوائے خدا کے نہ تمہارا کوئی یار ہے اور نہ مددگار؟ آیا تمہارا یہی ارادہ ہے کہ تم اپنے رسول سے ویسے ہی سوال کرو جیسے پہلے موسیٰ سے سوال کیے گئے تھے؟ اور جو شخص ایمان سے کفر کو بدل دے گا وہ بلا شک گمراہ ہو بدرا ہو جائے گا۔ اہل کتاب میں سے تو بہت سو کی یہ خواہش ہے کہ تم کو ایمان لانے کے بعد مرتد بنا کر کافر کر لیں، صرف حسد کی وجہ سے جو ان کے دلوں میں ہے، بعد اس بات کے کہ حق ان پر کھل چکا ہے۔ بس تم معاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ خدا اپنے امر کو خود ظاہر کر دے۔ بے شک اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو، اور جو نیکی تم اپنی ذات کے لیے پہلے سے بھیج دو گے اسے اپنے خدا کے پاس پاؤ گے۔ بے شک خدا تمہارے کل اعمال کا دیکھنے والا ہے۔ اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ سوائے اس کے جو یہودی ہو یا نصرانی ہرگز کوئی داخل جنت نہ ہوگا، یہ ان کی آرزویں ہیں۔ تم یہ کہہ دو کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل پیش کرو،
ہاں جو شخص خدا کے لیے اپنی ذات کو آمادہ اطاعت کر لے اور وہ نیکوکار بھی ہو، اس کا اجر خدا کے ذمہ ہے، اور جو ایسے ہیں ان کو نہ آئندہ کا خوف ہوگا اور نہ وہ گزشتہ کا رنج کریں گے۔ اور یہودیوں نے یہ کہا کہ نصارہ دین کی کسی بات پر نہیں، اور نصارہ نے یہ کہہ دیا کہ یہودی دین کی کسی بات پر نہیں، حالانکہ وہ دونوں کتاب خدا پڑھتے ہیں۔ انہی کسی باتیں ان لوگوں نے بھی بنائی تھیں جو حق کو کچھ نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جن جن باتوں میں یہ اختلاف کر رہے ہیں ان سب کا فیصلہ کر دے گا۔ اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اس کے نام کے ذکر کو روک دے اور ان کی بربادی میں کوشش کرے؟ یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ مسجدوں میں آئیں مگر ڈرتے ڈرتے۔ دنیا میں ان کے لیے رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے واسطے بڑا عذاب ہے۔ اور مشرق و مغرب اللہ کے ہیں، پھر تم جس طرف منہ کر لو گے بس خدا کا رخ ادھر ہی ہوگا۔ بے شک اللہ صاحب وسعت و علم ہے۔ اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ خدا نے کوئی بیٹا بنا لیا، اس کی ذات ایسی باتوں سے منزہ ہے، بلکہ آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے اور سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور جب کسی امر کو طے کر لیتا ہے تو صرف کن فرما دیتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے۔ اور جاہلوں نے یہ کہہ دیا کہ خدا ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتا یا ہم پر کوئی آیت کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح ان سے پہلے والوں نے بھی ایسی ہی بات کہی تھی۔ ان سب کے دل باہم یکساں ہیں۔ بے شک یقین لانے والے آدمیوں کے لیے ہم دلیلیں صاف بیان کر چکے۔ بالتحقیق ہم نے تم کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور تم سے دوستیوں کی باز پرس نہ ہوگی۔ یہودی اور نصرانی تو تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کی ملت پر نہ چلو۔ تم یہ کہہ دو کہ اللہ کی ہدایت حقیقی ہدایت ہے، اور اگر بعد اس کے کہ تمہیں علم حاصل ہو چکا تم نے ان کی خواہشوں کی پابندی کی تو خدا کی طرف سے نہ کوئی تمہارا یار ہوگا اور نہ مددگار۔ اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو ایسا ہی پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے، وہی اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں، اور جو اس سے منکر ہو گئے وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اے اولاد اسرائیل، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کیں، اور اس بات کو کہ میں نے تم کو تمام عالم پر فضیلت دی، اور اس دن سے ڈرو جس دن کسی نفس کا بدلہ کسی طرح نہ کوئی نفس جان سے دے گا اور نہ اس کا فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ کوئی سفارش اس کو نفع پہنچائے گی، اور نہ ان کی کسی اور طرح سے مدد کی جائے گی۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم کا اس کے رب نے چند کلمات سے امتحان لیا اور ابراہیم نے ان کو پورا کر دیا، تو خدا نے فرمایا کہ میں تم کو کل آدمیوں کا امام مقرر کرنے والا ہوں۔ ابراہیم نے عرض کی اور میری اولاد میں سے؟ خدا نے فرمایا جو ظالم ہوں گے وہ میرے عہد سے فائدہ نہ اٹھائیں گے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ ہم نے اس گھر کو کل آدمیوں کے لیے ثواب کی جگہ اور امن کا مقام مقرر کیا، اور یہ حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو مصلی قرار دو، اور ابراہیم اور اسماعیل کو ہم نے یہ عہدہ دیا کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک و صاف رکھو۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم نے عرض کی اے میرے پروردگار، اس کو شہر امن قرار دے اور اس کے رہنے والوں کو جو ان میں سے اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لائیں پھلوں سے رزق پہنچا۔ خدا نے فرمایا اور جو ان میں سے کافر ہوگا میں اس کو تھوڑے عرصہ کے لیے نفع پہنچاؤں گا، پھر اس کو عذاب جہنم کے لیے مسترد کروں گا، اور وہ بری بازگشت ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور یہ عرض کرتے تھے اے ہمارے پروردگار، ہماری یہ خدمت قبول کر، بالتحقیق تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم دونوں کو اپنا فرما بردار قرار دے اور ہماری اولاد میں سے ایک گروہ کو اپنا فرما بردار قرار دے، اور ہمیں ہمارے قواعد تعلیم فرما اور ہماری توبہ قبول فرما، بلا شک تو بڑا توبہ قبول کرنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ان میں ایک رسول انہی میں سے مبعوث فرما جو تیری آیتیں ان کو سنائے اور کتاب
اور حکمت کی انہیں تعلیم دے اور ان کے ظاہر و باطن کو پاک کرے۔ بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے، اور ملت ابراہیم سے روگردان ہو کون سکتا ہے سوائے اس کے جو اپنے آپ کو بھی نہ سمجھا ہو، حالانکہ ہم نے دنیا میں بھی انہیں برگزیدہ قرار دیا تھا اور آخرت میں بھی وہ یعنی ابراہیم صالحین میں سے ہیں۔ جس وقت ان کے پروردگار نے ان سے فرمایا کہ اطاعت کرو، انہوں نے عرض کی کہ میں رب العالمین کا مطیع ہوں، اور ابراہیم اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو اس کی وصیت کی کہ اے میرے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند فرمایا ہے، بس تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حالت میں کہ فرما بردار ہو۔ آیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کو موت آئی تھی کہ اس وقت انہوں نے اپنے بیٹوں سے دریافت کیا تھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم آپ کے معبود اور آپ کے دادا باپ چچا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود خدائے واحد کی عبادت کیا کریں گے اور ہم اسی کے مطیع رہیں گے۔ وہ ایک لوگ تھے جو گزر گئے، ان کا کیا ان کے لیے رہا اور تمہارا کیا تمہارے لیے، اور جو کچھ وہ کیا کرتے تھے اس کی بابت تم سے سوال نہ کیا جائے گا۔ اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہودی یا نصرانی ہو جاؤ تو ہدایت پاؤ گے۔ اے رسول تم کہہ دو کہ خالص دل سے ملت ابراہیم کا اتباع کرو اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ تم یہ کہہ دو کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور جو کچھ ہم پر نازل کیا گیا ہے اس پر، اور جو کچھ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اسباط پر نازل کیا گیا ہے اس پر، اور جو کچھ موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا ہے اس پر، اور جو اور نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے ملا ہے اس پر، اور ہم مثل یہود کے ان میں سے کسی میں کوئی فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی خدا کے مطیع ہیں۔ اگر وہ بھی اسی طرح ایمان لے آئے جس طرح تم ایمان لائے ہو تو بے شک انہوں نے ہدایت پائی، اور اگر وہ روگردان ہو گئے تو وہی نافرمانی میں ہیں۔ بس اللہ تم کو ان کے شر سے بچائے گا، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ اللہ کا رنگ ہے اور اللہ سے چوکھا رنگ ہوگا کس کا، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اے رسول کہہ دو کہ کیا اللہ کے بارے میں تم ہم سے حجت کرتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی، اور ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور ہم اس سے خلوص رکھنے والے ہیں۔ یا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اسباط یہودی یا نصرانی تھے؟ اے رسول کہہ دو کہ تم زیادہ واقف کار ہو یا اللہ، اور اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ کی شہادت کو جو اس کے پاس ہے چھپائے، اور اللہ اس سے جو کچھ تم کرتے ہو بے خبر نہیں ہے۔ وہ ایک گروہ تھے جو گزر گئے، ان کا کیا ان کے لیے اور تمہارا کیا تمہارے لیے، اور تم سے اس کی بابت جو وہ کیا کرتے تھے سوال نہیں کیا جائے گا۔